بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھے، عزتیں، عافیتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ناول شروع کر دیتے ہیں۔ آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اعظم رات مچھر والا لوشن لگا کر گہری نیند سویا تھا اور صبح ہوتے پھر کالج چلا گیا تھا۔ نویرہ خالی برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے والا کمرہ بھی دن کے وقت خالی تھا۔ دن میں یہ ساری جگہ اس کی ملکیت بن جاتی تھی۔ وہ تبدیلی جو زخموں پر مرہم لگاتی ہے، اس کی زندگی میں اب آئی تھی۔ وہاں دور دور تک عہد نہیں تھا، اس لیے کوئی ذہنی دباؤ نہیں تھا۔ وہاں کسی چیز پر سندس کی چھاپ بھی نہیں تھی، اس لیے نویرہ کا گلٹ بھی وقفہ لے رہا تھا۔ وہاں اس کے میکے کی طرح پرانی نویرہ بھی نہیں تھی، جس کو دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا۔ یہاں سب نیا تھا اور اچھا تھا۔ اسے اعظم سے بھی کوئی گلہ نہیں رہا تھا، مگر وہ اسے سندس کے شوہر کے مقام سے ہٹا کر اپنے شوہر کا مقام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس معاملے میں وہ بے بس تھی۔ وہ باہر گراؤنڈ میں آ گئی۔ ایک درخت کے نیچے چونٹیوں کی قطاریں چل رہی تھیں۔ وہ حشرات تھے اور کس طرح اپنا رستہ ڈھونڈ لیتے تھے، جبکہ وہ انسان ہو کر بھٹک رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ ہر چونٹی اگلی سے رستہ پوچھتی ہے اور پچھلی کو دکھاتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں کے بغیر وہ عرصے سے رہ رہی تھی، مگر سندس کی خاموشی نہیں تھی۔ وہ ہوتی تو اسے کیا حل بتاتی؟ کیا اپنے شوہر پر قبضہ کرنے پر خفا ہوتی یا اسے زندگی اپنانے پر مبارکباد دیتی؟ یقیناً وہ ہنس کر اسے گلے لگا لیتی اور کہتی کہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہاں، وہ یہی کہتی۔ یہ گواہی نویرہ کا دل دے رہا تھا، مگر نویرہ ایسا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سندس کی جگہ لینے کے قصوروار تھی اور خود کو اعظم سے دور رکھ سزا دے رہی تھی۔ رات کو موسم بہتر تھا۔ اعظم 10 بجے کے قریب واپس آیا تو کچھ دیر تک وہ برآمدے میں بیٹھے رہے۔ اعظم نے اپنے کام کے متعلق کچھ خوشی اور کچھ اکتاہٹ سے بتایا۔ نویرہ سنتی رہی، پھر سونے کے لیے اندر آ گئے۔ کھڑکی دروازہ بند ہوا تو اندر گھٹن ہونے لگی۔ پھر بھی وہ گرم رات اپنے گرم دن سے کہیں بہتر تھی۔ دن میں تو پنکھے کی ہوا بھی لو کے تھپیڑے دے رہی تھی۔ رات میں وہ ہوا ٹھہر رہی تھی اور جلد میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ دونوں لیٹ گئے، جبکہ نیند ان دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نویرہ نے بازو کا تکیہ بنایا اور رخ موڑ کر سوتی بن گئی۔ اعظم کے سرہانے لیمپ چل رہا تھا۔ اس نے اخبار اٹھا لیا۔ کمرے میں گھڑی کی آواز اور پنکھے کی گڑگڑ تھی اور صرف خاموشی۔ کتنی دیر ہو کا عالم رہا، پھر باہر کی دیوار سے کوئی کود کر اندر ٹاپا۔ اعظم کے کان کھڑے ہو گئے، مگر اسے لگا کہ کوئی جانور ہوگا۔ کمرے کے ساتھ چولہا اور چند برتن تھے، ان میں عجیب سی بدبو تھی۔ مستقل رہنا ہوتا تو کوئی صفائی بھی کرے۔ ہفتے بھر کے اس ٹرپ کے لیے کوئی خود کو کیوں ہلکان کرنا؟ کھانا میس سے آ جاتا تھا۔ رات کے برتن وہ باہر نکال کر کپڑے سے ڈھک دیتے تھے۔ جو ناشتہ دینے آتا انہیں لے جاتا۔ آدھی رات ہونے والی تھی۔ جو آیا تھا اندھیرے میں انہیں جھوٹے برتنوں سے ٹکرایا۔ کئی قسم کی آوازیں آپس میں گڈ مڈ ہوئی۔ اعظم سے پہلے ساتھ والے کمرے سے لڑکا نکل کر کون کون کرنے لگا۔ جو بھی تھا مکینوں کو جگا کر دوبارہ سے دیوار کود کر بھاگ گیا تھا۔ اعظم دروازہ کھول کر اس کے پیچھے بھاگا۔ نویرہ بھی بے خیالی میں بغیر دوپٹہ ننگے پاؤں دروازے تک آ گئی۔ کوئی نہیں بھابھی، سب ٹھیک ہے، آپ اندر جائیں۔ سامنے والا لڑکا نویرہ کو تسلی دینے لگا۔ اعظم نے مڑ کر اس کا حلیہ دیکھا۔ کہاں وہ اپنی بیگم کا سامنا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کہاں وہ بغیر دوپٹے کے ڈھیلے ڈھالے کھلے بالوں میں دروازے پر کھڑی تھی۔ کون تھا؟ نویرہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ چور تھا، اس لیے بھاگ گیا۔ ڈاکو ہوتا تو دروازہ توڑ کر اندر آ چکا ہوتا۔ اعظم نہ چاہتے ہوئے بھی چلا رہا تھا، جیسے اس مکان کی خستہ حالی میں نویرہ کا قصور ہو۔ شکر، بچت ہوگی۔ نویرہ نے سکون کا سانس لیا اور کمرے میں دوبارہ پلٹ آئی۔ دوسرا لڑکا بھی گلیاں، دیواریں، دروازے سب چیک کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بس اب صبح ہوتے ہی تمہیں واپس جانا ہوگا۔ میں کام نپٹا کر 1-2 دن میں آ جاؤں گا۔ اعظم سچ میں پریشان تھا کہ صبح نویرہ یہاں اکیلی رہے گی۔ دن کے وقت یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نویرہ نے دھیمے سے کہا، اور واپس نہیں جانا چاہتی تھی وہ۔ کیوں؟ کیونکہ دن میں نہیں ہوتا، اس لیے۔ اعظم صرف مچھر، گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ نہیں تھا،
اس کا دل کر رہا تھا کہ نویرہ اس سے لڑے جھگڑے کوئی ضد کرے، کچھ تو نارمل انسانوں والا کرے، مگر نویرہ یا خاموش رہتی یا پھر سندس کی بات کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے دوبارہ لیٹنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یوں خاموش رہ کر ساری زندگی گزار دو گی؟ یہ گرمی یا مچھر کیا تمہیں کچھ بھی تنگ نہیں کر رہا؟ 2 ہٹے کٹے آدمی یہاں بہانہ بنا کے جا چکے ہیں، تم کس مٹی کی بنی ہو؟ وہ تو نہیں بولی، اعظم ہی لڑنے لگ گیا۔ باوفا مٹی کی بنی ہوں، اتنے آرام سے رستہ نہیں بدلوں گی۔ وہ شادی کی تصاویر کے بعد پہلی بار مسکرائی تھی، اظہار محبت نہ سے، اظہار وفائی سے۔ اس کا یوں مسکرانا اعظم کو سر سے پاؤں تک نارمل کر گیا۔ اس نے غصہ چھوڑ کر اخبار اٹھایا اور دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ نیند اب بھی ان سے کوسوں دور تھی۔ ایک بار پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ انسانی آواز سننے کو بے جان گھر اب بھی ترسا ہوا تھا۔ صبح چولہے کے پاس چمٹا گر گیا تھا، جس کی آواز کو دیواروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اس کی گونج رات کے اس پہر بھی آ رہی تھی، جب نویرہ اپنی چارپائی پر ہاتھ کا تکیہ بنائے منہ پھیرے لیٹی تھی اور اعظم لیمپ کی روشنی میں اخبار پڑھ رہا تھا جو 15 منٹ بعد باسی ہونے والا تھا۔ اچانک نویرہ نے کروٹ لی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اعظم کے گال پر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکیں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ منظر تحلیل نہیں ہوا، یہ حقیقت تھی، بہت بڑی حقیقت۔ ایک وحشت سے نویرہ کانپی تھی۔ اس نے جو منظر دیکھا اس کا رواں رواں ہلا گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل میں ایک ساتھ جی رہے ہو۔ ڈے جاؤ، نویرہ نے سرگوشی کی۔ کیا؟ اعظم یہ اچانک بدلاؤ نہیں سمجھا تھا، اس لیے چونک گیا۔ یہ منظر میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مجھے ڈے جاؤ محسوس ہوا ہے، نویرہ نے وضاحت کی۔ اب دن کی طرح روشن دونوں منظر مل کر اس کی نگاہوں میں آئے اور پھر یکجاں ہو گئے۔ اسے لگا جیسے کائنات کے اسرار و رموز کی کھڑکی اس پر واہ ہوئی ہو اور اس نے اپنی دنیا کے باہر کہکشاؤں کا نظارہ کر لیا ہو۔ نویرہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اعظم حیران پریشان اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب تمہیں پہلے کبھی محسوس ہوا تھا؟ اعظم نے پوچھا۔ ہاں، یہی چارپائی، یہی کمرہ، سیمنٹ کا فرش، بوسیدہ قالین اور آپ۔ آخری لفظ پر نویرہ نے خود کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یادیں گڈ موڈ ہونے سے ڈے جاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام واقعات پہلے فلمائے جا چکے ہیں، ہم تو انہیں جی کر وہی پورا کر رہے ہیں جو ہماری قسمت نے کائنات کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا تھا۔ اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے، پریشان نہ ہو۔ اعظم کو لگا اسے تسلی دینی چاہیے۔ ان چند لمحوں نے نویرہ کا ذہن، نظریہ سب بدل دیا تھا۔ یاداشت کے منظر میں اعظم اس کے لیے بالکل انجان تھا، یعنی جب پہلی بار اس نے منظر دیکھا تھا تو وہ اعظم کو نہیں جانتی تھی، جبکہ اس نے پہلی بار اعظم کو بک شاپ میں دیکھا تھا، اسی وقت جب سندس اور اعظم پہلی بار ملے تھے۔ یعنی سندس اور اعظم کے ملنے سے بھی پہلے یہ طے تھا کہ نویرہ اور اعظم نے ایک دوسرے کا شریک حیات بن کر اس ویران کالج کے گرد آلود گیسٹ ہاؤس میں آنا ہے اور اس کھڑکھڑ والے پنکھے کے نیچے چارپائیوں پر یوں لیٹنا ہے۔ میں نے سندس کی زندگی پر قبضہ نہیں کیا، وہ پرسکون ہو کر ہنستی، بلکہ اب تک کے تمام واقعات، سندس اور آپ کی شادی، میری اور احد کی شادی، سندس کی موت، میری طلاق، وہ سب اس منظر کا رستہ بنا رہے تھے جو ہم ابھی جی رہے ہیں۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اعظم اس کے احساس شیئر تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ ان کا رشتہ قسمت کے صفوں پر ہمیشہ سے طے تھا۔ یہ ہمارا فیصلہ بھی تھا اور قسمت کا لکھا بھی، اعظم نے کہا۔ نویرہ جیسے صدیاں کھنگال کر آئی تھی۔ حال میں واپس آتے اس نے اعظم کو دیکھا، اپنے شوہر اعظم کو۔ وہ مسز اعظم سہیل تھی اور یہ انکشاف اسے خوش بھی کر رہا تھا اور بے قرار بھی۔ نویرہ دھیرے سے مسکرائی، جیسے ہر فکر سے آزادی پا لی ہو، پھر وہ دوبارہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اعظم نے افسردگی سے دوبارہ اخبار پکڑ لیا۔ اتنے شاہانہ رد عمل کا ایسا ٹھنڈا انجام، اس کے بھی ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ اعظم نے اخبار دور رکھ کر لائٹ بند کر دی۔ نویرہ نے لمبی سانس لی اور کروٹ لے کر اعظم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اعظم نے کچھ چونک کر اپنے کندھے پر بے فکر لیٹی نویرہ کو دیکھا، پھر اس کے بال سہلانے لگا۔ واپسی کا سفر جیسے شروع ہوتے ہی ختم ہونے لگا تھا۔ ان کے پاس کرنے کو اتنی باتیں تھیں کہ کب اپنے شہر کے قریب آگے خبر ہی نہیں ہوئی۔
شہر میں داخل ہوتے ہی نویرہ کو الجھن ہونے لگی۔ میرا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ نویرہ کے پیٹ میں ایسا درد تھا جیسے ٹیسٹ کی تیاری نہ ہو اور اسکول جانا پڑے۔ میری طرح وہ کمرہ بھی اب آپ کا ہے، اعظم نے اسے یقین دلایا۔ وہ گھر پہنچے تو امی اور عطیہ باجی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چائے پیتے ہوئے انہیں بھی احساس ہو گیا کہ نویرہ اور اعظم نے خوشی پا لی ہے۔ ماریا بھابھی عادتاً بچوں کے چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی۔ سندس ہوتی تو خود بھی اٹھ کر ان کی مدد کرنے لگتی۔ نویرہ نے ایسا نہیں کیا۔ کام تو ہوتے رہیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ نویرہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی ساتھ ہی بٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ دروازہ کھولا تو اسے لگا وہ کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہے۔ گرے پردوں کے ساتھ اعظم کھڑا تھا۔ اعظم موجود تھا، مطلب یہ اس ہی کا کمرہ تھا۔ مگر پہلے تو پردے نیلے ہوتے تھے، LCD ویسی ہی تھی، پر لیمپ اٹھا دیے تھے۔ سندس کی سنہری کرسیوں کی جوڑی کی جگہ ایک ٹویسٹر صوفہ آ گیا تھا۔ بیڈ نیا تھا جس کے کراؤن پر کشن لگا تھا تاکہ ٹیک لگائی جا سکے۔ حتیٰ کہ ٹیبل تک بدل دی گئی تھی۔ پورا کمرہ نیا لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ نویرہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے عطیہ باجی سے کہا تھا کہ نویرہ کا کمرہ سجا دیں۔ اب یہ کمرہ اور کسی کا نہیں، صرف تمہارا ہے۔ اعظم نے مسکرا کر کہا۔ نویرہ کو اپنے شوہر پر پیار آیا اور اس نے آنے دیا۔ اپنے شوہر پر نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا؟ اس نے آگے بڑھ کر پردے ہٹائے اور کھڑکی کھولی۔ ہوا کے ساتھ چھت پر لگا ونڈ چائم موسیقی بکھیرنے لگا۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سندس کی یہ نشانیاں عطیہ باجی ہٹانا بھول گئی تھی، اور بہت اچھا ہوا تھا۔ نویرہ کے چہرے پر سندس کو یاد کر کے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اعظم کو بھی اندر تک سکون محسوس ہوا۔ وہ ہمارے بیچ میں نہیں، ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی، نویرہ نے اعتماد سے کہا اور اعظم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ تایا جی کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں آئی تھی۔ اسے اب یہ پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے فکر تھی کہ اعظم کیا کہتا ہے، اور اعظم نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ اب چند مہینے اور گزر گئے تھے۔ اس بار عالیہ تائی نے اسے خود فون کر کے بلایا تھا۔ اس گھر میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر وہ داخل ہوئی تو اس کی توجہ مانوس چیزوں کی طرف گئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں نظر اٹھا کر اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ نیچے تک محسوس کی جانے والی بدبو میں سگریٹ کے علاوہ بہت کچھ شامل تھا۔ نویرہ تم آ گئی؟ عالیہ تائی نے اسے گلے لگایا۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، مگر اب بھی پہلے کی طرح ڈائی کیے ہوئے بال کھول رکھے تھے۔ ناخنوں پر نیل پالش تھی اور وہی شہد ٹپکاتی زبان۔ جی تائی جان، کیا حال ہے؟ وہ سب سے پہلے تایا جی کا افسوس کرنے لگی۔ حیرت کی بات تھی، جو بدبو وہ محسوس کر رہی تھی عالیہ تائی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ نویرہ نے گھن سے جھرجھری لی۔ ثنا نیچے شفٹ ہو گئی ہے۔ نویرہ کو نظر آ رہا تھا، پھر بھی پوچھا تھا۔ ہاں نیچے ہی ہے، ہیرا بھی آتی ہے تو میرے ہی پاس رہتی ہے۔ اوپر کا پورشن احد نے سیٹ کر لیا ہے، انہوں نے سادگی سے کہا۔ یعنی احد کو آزادی مل گئی تھی، جس کو ہوتی مرضی بلاتا، جو مرضی کرتا۔ تایا جی نے اپنی زندگی میں اس کی ایک اور منگنی بھی کی تھی، مگر شادی سے پہلے لڑکی والوں کو اصلیت معلوم ہو گئی اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اپنے تایا جی کو معاف کر دو، وہ بیٹے کی محبت میں مجبور تھے۔ عالیہ تائی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اولاد کی محبت اللہ کی حدود توڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے معاف کر دیا ہے، اب آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ کل کو آپ بھی نہیں رہیں گی اس گھر میں، نیچے آپ کی کنواری نادان بیٹی ثنا ہوگی اور اوپر۔ نویرہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عالیہ تائی اس سے بہتر جانتی تھی کہ اوپر کیا کچھ ہوتا ہے۔ عدنان کو ایڈز ہو گیا تھا، احد نے اس کو کب کا چھوڑ دیا۔ عالیہ تائی یقیناً اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھی۔ احد نے سیکھ پکڑی یا نئے دوست بنا لیے؟ نویرہ منہ پھٹ ہو گئی تھی۔ عاطف، نویرہ باجی کے لیے چائے لاؤ، وہ خانسامہ کو بلانے لگی۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھی۔ عالیہ تائی اب بھی اپنے بیٹے پر پردہ ڈالنے کو فرض سمجھتی تھی۔ نویرہ پردے چاک کر بھی دیتی تو وہ پیون لگا دیتی، اس لیے اس نے مزید کڑوے سچ نہیں کہے۔ اس کی زندگی میں اعظم تھا جو اسے خوش رکھتا تھا، اس لیے اس کے لیے اب ان سب کو معاف کرنا آسان ہو گیا تھا۔
گھر پہنچی تو امل اور عیسیٰ اس کے پاس پہنچے۔ میری ایک امپورٹنٹ کال ہے، اب تم دیکھو بچے۔ اعظم کے لیے آج بھی اپنا کام سب سے اہم تھا، اور نویرہ کے نزدیک آج بھی یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ یہ اس کا سسرال نہیں تھا، اس کا اپنا گھر تھا۔ اعظم کی امی زیادہ تر ماریہ بھابھی کے ساتھ رہتی تھی، مگر اس گھر میں بھی ان کا ایک کمرہ تھا۔ تم دونوں نے زیادہ شرارتیں تو نہیں کی؟ اس نے 6 سالہ عیسیٰ کو باہوں میں بھینچا۔ میں نے نہیں کی، مگر امل نے پاپا سے کہہ کر اپنی الماری گیسٹ روم میں شفٹ کروا لی ہے، عیسیٰ نے چھوٹتے شکایت لگائی۔ دونوں بہن بھائی کھیلتے تھے تو بیسٹ فرینڈز تھے، لیکن اگر مقابلے پر آ جاتے تو ان سے بڑا دشمن بھی کوئی نہ ہوتا۔ امل کی کئی دنوں سے گیسٹ روم پر نظر تھی، وہ اپنا الگ مقام بنانا چاہتی تھی۔ نویرہ اسے ٹال رہی تھی، لیکن آج یہ کام اس نے باپ سے کروا لیا تھا۔ ماما مجھے میرے کمرے میں بھی سندس خالہ جیسا ونڈ چارم چاہیے، امل نے فرمائش کی۔ نویرہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، سندس کا ونڈ چارم بیرونی دروازے کے باہر لگا ہوا تھا۔ پاپا کہتے ہیں سندس خالہ نہیں تھی، امی تھی، عیسیٰ نے بہن کی تصحیح کی۔ وہ دونوں تھی، خالہ بھی تھی اور امی بھی تھی، نویرہ نے دونوں بچوں کو بتایا۔ سندس کسی نگران فرشتے کی طرح ان کی گفتگو، ان کے خیال اور ان کے گھر میں ہر وقت رہتی تھی۔ نویرہ بچوں سمیت اپنے گھر کے اندر چل دی۔ جہاں لڑائی ہوتی تھی تو صلح بھی ہو جاتی تھی، غم آتے تھے تو خوشیاں بھی برستی تھیں۔ ایک روٹتا تھا تو دوسرا منا بھی لیتا تھا، اس لیے یہ گھر اس کا پرفیکٹ گھر تھا۔ ہاں جی، تو پھر یہ ناول مکمل ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں فیڈ بیک دینا ہے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اور اس ناول کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کس طرح کا لگا ہے، اس میں کیسے ایموشنز تھے، کس طرح کا اس میں کلائمیکس ہوا، سب چیزیں آپ نے بتانی ہیں جس طرح سے پہلے بتاتے ہوتے تھے۔ میں تو غائب رہی تھی، مجھے لگتا ہے اب آپ لوگ بھی غائب ہو گئے ہے نا۔ تو اب دوبارہ سے چلیں، شروع کرتے ہیں والا سفر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ قائم دائم رکھے اور بہت اچھے سے، کامیابی سے، کامرانی سے آگے چلائے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسرا ناول بھی ایک ریکارڈ کرنے والی، یہ سنیں گے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہے، جس طرح کا یہ ہے اسی طرح کا وہ ہے۔ اس ناول کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ اتنا زیادہ لمبا نہیں تھا، اس کو کھینچا نہیں گیا، تو جلدی جلدی ختم ہو گیا، بلکہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دیکھیں کون سا ناول ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔